اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ایک ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع میں پورے صوبے کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے، اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں۔ جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے، اور قربانی آپ کے سامنے ہے صوبے کی۔ تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CPT کو بھی، اپنی پولیس کو بھی، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب یہ بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا امن و امان کے اوپر دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا؟ پابندی تو کسی کا پا بھی نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر، اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اس کے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور وزارت سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے، ایک ججز کو لینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں، تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے، کھل کے سامنے آؤ۔ ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو، فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، اور جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی۔ جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ان پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ جعلی پرچے کاٹے جا رہے تھے، امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا، ہمارا نشان لے لیا گیا، یہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور جو کہ ان کے بینیفیشری تھے، یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے، چپ تھے۔ پھر بھی شکر ہے اس صوبے میں تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ہم نے بچا لیا اپنا، اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا،
یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوغلی پالیسی ہے. کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، ایک موقف دو، ٹھوس موقف دو. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں. ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ بلو شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں اسے افتتاح کروں گا. ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں. لوگوں کے لیے ہم سولر کو لگا کے دیں گے، اس پہ ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے. تو اس کا ایک پلان ہے پورا. اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا. اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں. تو اس کی ایک پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے. انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ دلائیں گے. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں. ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ بلو شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں اسے افتتاح کروں گا. ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں. لوگوں کے لیے ہم سولر کو لگا کے دیں گے، اس پہ ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے. تو اس کا ایک پلان ہے پورا. اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا. اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں. تو اس کی ایک پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے. انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ. پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر. یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں. الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیریت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک مین بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے. اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا. اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں. جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے. اور قربانی آپ کے سامنے ہے اس صوبے کی. تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں CCTV کو بھی، اپنی پولیس کو بھی. اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب یہ بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے. اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا. اور جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا. اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر. یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے.
تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور 1000 سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے، ایک ججز کو لینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں، تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، کھل کے سامنے آؤ۔ ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو، فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو۔ اور جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی۔ جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ان پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ جعلی پرچے کاٹے جا رہے تھے، امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا، ہمارا نشان لے لیا گیا، یہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور چونکہ ان کے بینیفیشری تھے، یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے، چپ تھے۔ پھر بھی شکر ہے اس صوبے میں تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ہم نے بچا لیا اپنا، اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا۔ یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے، کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، ایک موقف دو، ٹھوس موقف دو۔ دیکھیں بدترین نہیں ہے، اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا۔ ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں، ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے۔ جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے، تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو۔ اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے۔ اگلے ہفتے میں افتتاح کروں گا۔ ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں۔ 2 کے بھی ایک ہم سولر کو لگا کے دیں گے، اس میں ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے۔ تو اس کا ایک پلان ہے پورا، اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں، تو وہ ہم نے کام بھی کرنے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ دلائیں گے۔ دیکھیں بدترین نہیں ہے، اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں، ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے۔ جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے، تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو۔ اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے۔ اگلے ہفتے میں افتتاح کروں گا۔ ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں۔
2 KVA کا ہم سولر پمپ لگا کے دیں گے، اس پہ ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے۔ تو اس کا ایک پلان ہے پورا، اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں، تو اس کی پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ۔ پابندی تو کسی کا پا بھی نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کئی سو چیلنجز اور ہیں۔ الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیریت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر آج ہیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے، اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں۔ کہ جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے، اور قربانی آپ کے سامنے ہے اس صوبے کی۔ تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CTT کو بھی، اپنی پولیس کو بھی، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب یہ ایک بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا؟ پابندی تو کسی کا پا بھی نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کئی سو چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ہزار سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ اڈاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس سے ہم بات کریں گے، ایک ججز کو لینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں، تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے۔ جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں،
اس کے بعد کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کھل کے سامنے آؤ. ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو, فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, اس کو ووٹ دیا ہوا ہے, مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کھل کے سامنے آؤ, کھل کے بات کرو. وہ جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, آج بھی زیادتی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی. جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ان پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ جعلی پرچے کاٹے جا رہے تھے, امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا, ہمارا نشان لے لیا گیا. یہ ان کو نظر آ رہا تھا, اور چونکہ ان کے بینیفیشری تھے, یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے, چپ تھے. پھر بھی شکر ہے اس صوبے میں تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ہم نے بچا لیا اپنا, اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے, تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے, ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے, اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا. یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے. کھل کے سامنے آؤ, کھل کے بات کرو, ایک موقف دو, ٹھوس موقف دو. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی, اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں, ٹھیک ہے, اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے, کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں, ان کو بھی ختم کرنا ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں افتتاح کروں گا. ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے, تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں. 2 کے لیے ہم سولر پمپ لگا کے دیں گے, اس پہ ہم فری بھی دیں گے, اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے, آدھے ہم دیں گے, اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے. تو اس کا ایک پلان ہے پورا. اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا, اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو, اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں, تو وہ ہم نے کام بھی کرنے ہیں. تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے, ہم نے بجٹنگ کر دی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ, اور مزید بھی انشاءاللہ دلائیں گے. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی, اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دی ہے. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں, ٹھیک ہے, اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے, کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں, ان کو بھی ختم کرنا ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں افتتاح کروں گا. ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے, تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں. 2 کے لیے ہم سولر پمپ لگا کے دیں گے, اس پہ ہم فری بھی دیں گے, اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے, آدھے ہم دیں گے, اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے. تو اس کا ایک پلان ہے پورا. اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا, اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو, اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں, تو وہ ہم نے کام بھی کرنے ہیں. تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے, ہم نے بجٹنگ کر دی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ. پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر, اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. بیکی باتیں, یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں, یہ ہمارے ملک کئی تو چیلنجز اور ہیں. الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیریت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے, اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. اور انشاءاللہ ایک ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے. اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے, اس میں بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا, اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں. کہ جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا, اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں, ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے, اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے, اور قربانی آپ کے سامنے ہے صوبے کی. تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CCTV کو بھی, اپنی پولیس کو بھی. اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے,
اور بیچ میں اب یہ ایک بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا. اور جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر، اور سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے رہے. آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو ان پہ فوکس کریں. روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو. میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک بے تکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور وزارت سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد. اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. ایک ججز کو لینے کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں. اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں. تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے. جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں. ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے. کھل کے سامنے آؤ. ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو، فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو. وہ جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی. جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ان پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ جعلی پرچے کاٹے جا رہے تھے، امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا، ہمارا نشان لے لیا گیا. یہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور جو کہ ان کے بینیفیشری تھے، یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے، چپ تھے. پھر بھی شکر ہے اس صوبے میں تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ہم نے بچا لیا اپنا، اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اور پہلے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس پہ کیا موقف ہے آپ کا. یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوگلی پالیسی ہے. کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، ایک موقف دو، ٹھوس موقف دو. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں. ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. تو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے. اگلے ہفتے میں اسے افتتاح کروں گا. ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں. 2 کے بھی ایک ہم سولر کو لگا کے دیں گے، اس پہ ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے، آدھے ہم دیں گے، اور قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے. تو اس کا ایک پلان ہے پورا. اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا. اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو
اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ، اور مزید بھی انشاءاللہ دلائیں گے۔ دیکھیں بدترین نہیں ہے، اس وقت جو ہم نے ایکسپانس لیا اور ہم نے ایک بات کی، اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں، ٹھیک ہے، اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے، جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے، لیکن ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو۔ اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے، تو اس کے لیے ابھی ہم نے پیکیج انشاءاللہ دے دی ہے۔ اگلے ہفتے میں افتتاح کروں گا۔ ہم ایسے ایریاز میں جہاں پر ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ کسی بھی وجہ سے بجلی کا بل جو مہنگی بہت زیادہ نہیں بھر سکتے، تو ہم 1 لاکھ لوگوں کو ابھی سولر دے رہے ہیں، تو کے لیے ہم سولر پمپ لگا کے دیں گے، اس میں ہم فری بھی دیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسا بھی دیں گے کہ جی آدھے پیسے وہ دیں گے آدھے ہم دیں گے، اور وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ پیسے اتاریں گے۔ تو اس کا ایک پلان ہے پورا، اس پلان پہ اگلے ہفتے افتتاح ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چیزوں کو، اور دیکھ بھال کے پاکستان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسز جو آ رہے ہیں ہمارے صوبے سے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے کم بھی کرنے ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے بجٹنگ کر دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ اپنی عوام کو پہلے بھی ہم نے ریلیف دلایا ہے انشاءاللہ۔ پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور سیاسی پارٹی کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ بیکی باتیں ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ الحمدللہ محرم بڑے امن و امان کے ساتھ خیر خیریت سے انشاءاللہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، اور تمام جو ہیں جتنے بھی محکمے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب مل کے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ایک ہمارے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنے ہوئے ہیں ہر ایریا میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ادھر ہوم ڈپارٹمنٹ میں تمام اضلاع کے پورے صوبے کا بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے، اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں کہ جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے، اور قربانی آپ کے سامنے ہے اس صوبے کی۔ تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CTT کو بھی، اپنی پولیس کو بھی، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب یہ گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا، اور جو واقعات ہو رہے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نپٹا جائے گا، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے۔ سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا؟ پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر، یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دے رہے، آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، ان پہ فوکس کریں۔ روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اس کے جواب دیتے پھرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک بے تکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور وزارت سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے،
तो हमें अपना हक मिल गया इंशाल्लाह। साथ साथ मैं ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज़ हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पे जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असम्बली का इजलास आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाए। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसे पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए हमारे लीडर इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हक़ी फैसला है। वो जो भी अहकाम जारी करते हैं हम उनके पाबंद हैं। साथ साथ ये जो पार्टियां हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद किसी बात के ऊपर जब देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के लिए इस तरह के बयान देते खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, आज भी ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टियों को नजर नहीं आ रहा था किस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी? क्या पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान ले लिया गया, ये इनको नजर आ रहा था। और जो कि इनके बेनिफिशरी थे, ये इससे फायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस हुए में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया अपना, और बाकी पाकिस्तान में हमारा चोरी हुआ है तो उसके ऊपर इनको शर्म करनी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और पहले उस पर बात करनी चाहिए कि उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसी बातों के ऊपर एक बयान दे के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए आ जाते हैं, फिर जब असल बात आती है फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोगली पॉलिसी है। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। देखिए बदतरीन नहीं है, उस वक्त जो हमने एक स्टांस लिया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे वो फीडर अब चालू हैं, ठीक है, उसे बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहाँ पे लोड शेडिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है, तो एक रिलीफ हमने दिया है वहाँ को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी हैं, उनको भी खत्म करना है क्योंकि हमारा मुल्क है। तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है, अगले हफ्ते मैं उसका इफ्तार करूंगा। हम ऐसे एरियाज में जहाँ पर हमारे लॉसेस ज्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल जो महंगी बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, तो हम 1 लाख लोगों को अभी सोलर दे रहे हैं। तो के लिए हम सोलर पंप लगा के देंगे, इस पे हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे, और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्तार हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीजों को और देखभाल के। पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं, तो वो हमने कम भी करने हैं। तो उसकी प्लानिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह, और मजीद भी इंशाल्लाह दिलाएंगे। देखिए बदतरीन नहीं है, उस वक्त जो हमने एक स्टांस लिया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे वो फीडर अब चालू हैं, ठीक है, उसे बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहाँ पे लोड शेडिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है, तो एक रिलीफ हमने दिया है वहाँ को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी हैं, उनको भी खत्म करना है क्योंकि हमारा मुल्क है। तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है, अगले हफ्ते मैं उसका इफ्तार करूंगा। हम ऐसे एरियाज में जहाँ पर हमारे लॉसेस ज्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल जो महंगी बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, तो हम 1 लाख लोगों को अभी सोलर दे रहे हैं। तो के लिए हम सोलर पंप लगा के देंगे, इस पे हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे, और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्तार हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीजों को और देखभाल के। पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं, तो वो हमने कम भी करने हैं। तो उसकी लिए प्लानिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह। पाबंदी तो किसी का पाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क कई सौ चैलेंजेस और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम बड़े अमन व अमान के साथ खैर खैरियत से इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो है जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर। और इंशाल्लाह एक हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं हर एरिया में भी बने हुए हैं, और उसके बाद फिर उधर होम डिपार्टमेंट में तमाम अजला के पूरे सूबे का भी एक मेन भी एक सेंटर बना हुआ है।
اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ کے جو مسائل اگر کوئی آ جائیں اس کے لیے بھی یہاں پہ فل کام ہو رہا ہے، اور سیکورٹی آبویسلی وہ ہماری مین کنسرن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ امن و امان سے انشاءاللہ گزرے گا، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری پولیس ہماری فورسز کام کر رہی ہیں. جی ہمارے صوبے کو ایک چیلنج ہے بہت بڑا دہشت گردی کا، اور اس کو ظاہری بات ہے ہماری پولیس بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہماری فوج بھی فائٹ کر رہی ہے، اور ہماری عوام بھی فائٹ کر رہی ہے، اور قربانی آپ کے سامنے ہے اس صوبے کی. تو اب جو حالات ہیں انشاءاللہ ہم فرنٹ فٹ پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنی CPT کو بھی، اپنی پولیس کو بھی، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے دور حکومت میں امن قائم کیا تھا ہم نے، اور بیچ میں جب ایک بیچ میں گیپ آ گیا بہت لمبا 1.5-2 سال کا، اس میں ذرا حالات تھوڑے صورتحال خراب ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو اسی طرح صوبے کو انشاءاللہ امن و امان ہم قائم کریں گے، اور مقابلہ ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کا انشاءاللہ جاری رہے گا، بھرپور طریقے سے جاری رہے گا. اور جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے انشاءاللہ نمٹا جائے گا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہمارا امن و امان کے اوپر، دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا مین چیلنج ہے، ہمارا مین کام یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے. سر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے حوالے سے کیا؟ پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر، اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں، یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں، یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور دن بدن آپ کا جو ہے صوبائی حکومتوں کو بھی پیسہ نہیں دے رہے. آپ اپنا جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری جو لائبلٹیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو ان پہ فوکس کریں. روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایک بیان دے دیتا ہے، اور پھر ٹی وی کے اوپر اس کے جواب دیتے پھرو. میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا، کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک بے تکی بات کر کے یہ شروع ہو جاتے ہیں. ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وزارت سے یہاں پہ، کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ضلع سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا، آئینی موقف، الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے، اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف درست تھا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کے مطابق آئین کو اس ملک میں اسٹیبلش کیا ہے، تو ہمیں اپنا حق مل گیا ہے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو وظیفہ دے دینا چاہیے یہ ثابت ہونے کے بعد. اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ ایڈہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں، تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. ہمارا اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. ایک ججز کو لینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے میرٹ کا، اس کے مطابق لیے جائیں. اس طریقے سے جو ہے آلریڈی بہت زیادہ سوال نشان بن چکے ہیں. تو اس طرح عدلیہ ایک ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جسے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس آئین کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس آئین کی پاسداری کرنی ہے. جب اس کے اوپر سوال نشان اٹھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ حقی فیصلہ ہے، وہ جو بھی احکامات جاری کرتے ہیں ہم ان کے پابند ہیں. ساتھ ساتھ یہ جو پارٹیاں ہیں ایک طرف ووٹ دے کے خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد کسی بات کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے ایک طرف جا رہی ہے تو اپنی سیاست بچانے کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کھل کے سامنے آؤ. ادھر ووٹ دے کے بیٹھے ہو، فارم 47 کے تحت وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اس کو ووٹ دیا ہوا ہے، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، پھر آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو. اور جو زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے، اس پر کسی نے بات ہی نہیں کی. جمہوریت کے باتیں تو یہ کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ان پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ جعلی پرچے کاٹے جا رہے تھے، امیدواروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا، ہمارا نشان لے لیا گیا. یہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور چونکہ ان کے بینیفیشری تھے، یہ اس سے فائدہ لے رہے تھے، چپ تھے. پھر بھی شکر ہے اس صوبے میں تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ہم نے بچا لیا اپنا، اور باقی پاکستان میں ہمارا چوری ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اور پہلے اس میں بات کرنی چاہیے کہ اس میں کیا موقف ہے آپ کا. یہ ایسی باتوں کے اوپر ایک بیان دے کے لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بحال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب اصل بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوغلی پالیسی ہے. کھل کے سامنے آؤ، کھل کے بات کرو، ایک موقف دو، ٹھوس موقف دو. دیکھیں بدترین نہیں ہے. اس وقت جو ہم نے ایک سٹانس لیا اور ہم نے ایک بات کی
اس کے بعد سے ہم نے لاسز پر کنٹرول کرنا بھی شروع کر دیا. ہمارے وہ فیڈر جو 1.5 سال سے بند تھے وہ فیڈر اب چالو ہیں. ٹھیک ہے, اسے بجلی 6 گھنٹے مل رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بالکل مکمل بند کیے ہوئے تھے. جہاں پہ 22 گھنٹے تھی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے پہ آئی ہے, کہیں 18 گھنٹے پہ آئی ہے. ایک ریلیف ہم نے دیا ہے عوام کو. اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ لاسز بھی ہیں, ان کو بھی ختم کرنا ہے, کیونکہ ہمارا